پوریائی ولی ایرج گرائی بیان کرتے ہیں کہ 1976 کی بات ہے اور اسپورٹس کلب چیمپئن شپ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ پہلی پوزیشن لانے والے کو نقد انعامات کے علاوہ قومی ٹیم میں شمولیت حاصل ہوتی تھی۔ ابراہیم کی تیاری اپنے اوج پر تھی، اس کا میچ دیکھنے والا فوراً اس بات کی تائید کر دیتا تھا۔ سارے کوچ کہہ رہے تھے کہ اس سال 74 کلو گرام کے وزن کے گروپ میں ابراہیم کا کوئی حریف نہیں ہے۔ مقابلے شروع ہو گئے اور یکے بعد دیگرے ابراہیم نے کشتی بازوں کو گرانا شروع کر دیا۔ 4 میچ لڑنے کے بعد ابراہیم سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ابراہیم کافی پوائنٹ کی برتری سے میچ جیت جاتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یقین کرو اس سال ہمارے کلب سے ایک جوان ابراہیم نیشنل ٹیم میں جگہ بنا لے گا۔ سیمی فائنل میں ایک جانے مانے اور مشہور کشتی باز کو شکست فاش دے کر بڑی مضبوطی سے فائنل میں پہنچ گیا۔ اس کا آخری حریف مسٹر محمود تھا جو اسی سال بین الاقوامی آرمی چیمپئن شپ میں بھی چیمپئن بن گیا تھا۔ فائنل میچ شروع ہونے سے پہلے میں پویلین میں ابراہیم کے پاس گیا اور کہا، میں نے تمہارے حریف کے میچ دیکھے ہیں، یہ بہت کمزور ہے۔ ابراہیم جان، خدا کے لیے ذرا دھیان سے کھیلنا اور اچھی طرح کشتی لڑنا، مجھے یقین ہے کہ اس سال تم نیشنل ٹیم کے لیے منتخب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم کا کوچ اسے ضروری ہدایات دے رہا تھا اور ابراہیم اپنے جوتے کے فیتے باندھ رہا تھا اور پھر یہ دونوں لوگ میٹ کی طرف چلے گئے۔ میں جلدی سے دوڑ کر تماشائیوں میں بیٹھ گیا اور ابراہیم فرش پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم کا حریف بھی داخل ہوا لیکن ریفری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابراہیم آگے بڑھا اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے حریف کو سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ اس کے حریف نے اس سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ابراہیم نے اپنے سر کو ہاں میں ہلایا اور پھر اس کے حریف نے ہال کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے درمیان کسی طرف اشارہ کیا۔ میں بھی پیچھے کی طرف مڑا اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں تسبیح لیے اوپر والے چبوترے پر اکیلے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ تو نہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا، لیکن ابراہیم نے بڑی بری طرح کشتی شروع کر دی۔ وہ صرف دفاع کر رہا تھا اور بیچارہ ابراہیم کا کوچ اس قدر چلاتا اور ہدایتیں دے رہا تھا کہ اس کا گلا سوکھ گیا اور آواز بیٹھ گئی، جیسے کہ ابراہیم کوچ کی چیخیں اور میرا شور سن ہی نہیں رہا تھا اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ ابراہیم کے حریف نے، جو کہ پہلے ہی بہت سہما ہوا تھا، جرأت پیدا کر کے حملے کرنا شروع کیے اور ابراہیم بھی بڑی بے فکری سے دفاع کرنے میں مصروف تھا۔ ریفری نے پہلی وارننگ اور پھر دوسری وارننگ بھی ابراہیم کو دے دی اور آخر کار ابراہیم ہار گیا اور اس کا حریف 74 کلو وزن پر چیمپئن بن گیا۔ جب ریفری ابراہیم کا ہاتھ اوپر کر رہا تھا تو ابراہیم اتنا خوش تھا جیسے کہ وہ خود ہی چیمپئن بن گیا ہو۔ اس کے بعد دونوں کشتی بازوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ابراہیم کا حریف، جو کہ خوشی سے زور زور سے رو رہا تھا، نیچے کی طرف جھکا اور ابراہیم کے ہاتھ چومے۔ اب دونوں کشتی باز ہال سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے چبوترے سے نیچے چھلانگ ماری اور بڑے غصے میں ابراہیم کے پاس آ کر چلایا اور کہا، ارے او عقل مند انسان، یہ کیسی کشتی تھی؟ اس کے بعد میں نے غصے میں ابراہیم کے بازو پہ ایک زور سے گھوسا مارتے ہوئے کہا، تمہیں کشتی نہیں لڑنی ہوتی ہے تو پہلے ہی کہہ دیا کرو اور ہمارا بھی وقت ضائع مت کیا کرو۔ ابراہیم نے بڑے آرام سے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ لالچی مت بنو بھائی۔ اس کے بعد فوراً آ گیا اور اپنے کپڑے بدلے اور اپنا سر جھکا کر چلا گیا۔ میں غصے کے مارے در و دیوار پر گھوسے مار رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ذرا سکون ملا تو اٹھ کر چل دیا۔ اسٹیڈیم کے دروازے پر اب بھی بھیڑ تھی اور ابراہیم کا حریف اپنی ماں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سبھی لوگ خوش تھے۔ اچانک اس شخص نے مجھے بلایا اور میں نے واپس پلٹ کر بڑے غصے میں کہا، جی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، تم ابراہیم کے ساتھی ہو، ٹھیک؟ میں نے غصے میں کہا، بولیے۔ اس آدمی نے بغیر کسی مقدمے کے کہا، بھائی تمہارا دوست بڑا دل والا ہے، کیا انسانیت ہے اس میں۔ میں نے میچ سے پہلے ابراہیم سے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے ہار جاؤں گا، لیکن بھائی ذرا خیال رکھنا، میری ماں اور میرے بھائی اوپر چبوترے پر بیٹھے میرا تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسا کرو کہ ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے بعد کہا، تمہارے دوست نے تو فداکاری کی حد کر دی، تمہیں نہیں معلوم میری ماں کتنی خوش ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور کہا، میں نے حال میں ہی شادی کی ہے اور مجھے اس مقابلے کے نقدی انعام کی سخت ضرورت تھی، تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ میں کس قدر خوش ہوں۔
حیرت سے میں انگشت بدندان رہ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، اگر میں بھائی ابراہیم کی جگہ ہوتا تو اتنی ساری سختی اٹھانے اور مشکل پریکٹس کرنے کے بعد ہرگز یہ کام نہ کرتا۔ اس طرح کی فداکاری ابراہیم صاحب جیسے عظیم لوگ ہی کرتے ہیں اور بس۔ میں نے اس جوان سے خدا حافظی کی اور خوش و خرم بوڑھی عورت پر نیم نگاہ ڈالتے ہوئے چل دیا۔ راستے بھر میں ابراہیم کے اس اقدام پر غور کرتا رہا۔ اس طرح کی فداکاری عقل سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ دل میں سوچا کہ جب پوریائی ولی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے حریف کو حاکم شہر ستا رہا ہے اور اس میچ میں چیمپئن بننے کی سخت ضرورت ہے تو اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہرا دیا۔ لیکن مجھے ابراہیم کی وہ سخت اور مشکل پریکٹسیں یاد آئیں جو اس نے اس عرصے میں کی ہوئی تھیں، اور پھر اس بوڑھی عورت کی مسکراہٹیں اور اس نوجوان کی خوشی اور مسرت۔ اچانک میں رونے لگا۔ شہید کے دوست بیان کرتے ہیں کہ تہران میں شدید بارش ہو رہی تھی اور 17 شہریور نامی سڑک پانی سے بھر گئی۔ سڑک کے کنارے کچھ بوڑھے لوگ سڑک پار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اتنے میں ابراہیم وہاں پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا شلوار زانوؤں تک اوپر کیا اور ایک ایک کر کے سارے بوڑھوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سڑک سے پار لے گیا۔ ابراہیم اس طرح کے کام اکثر و بیشتر کرتا تھا اور اس کا مقصد اپنے نفس کو شکست دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ کام خاص طور پر اس وقت زیادہ انجام دیتا تھا جب وہ دوستوں کے درمیان زیادہ مشہور ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ ابراہیم کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ موسم گرما کی ایک سپہر کی بات ہے اور چلتے چلتے کوچے میں پہنچے جہاں کچھ بچے فٹ بال کھیلنے میں مشغول تھے۔ ہم لوگ چل ہی رہے تھے کہ ایک بچے نے فٹ بال پر شاٹ مارا اور فٹ بال سیدھے ابراہیم کے منہ پہ لگی۔ فٹ بال اتنی زور سے لگی کہ ابراہیم کو درد کی شدت سے کچھ دیر زمین پر بیٹھنا پڑا اور اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا۔ مجھے زبردست غصہ آیا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا تو سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے کہ کہیں ہم ان کو نہ ماریں۔ ابراہیم نے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بیگ میں ڈالا اور بیگ سے اخروٹ کی تھیلی نکالی اور بچوں کو بلانے لگا۔ اے بچوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ آؤ اخروٹ لے لو۔ اس کے بعد وہ تھیلی فٹ بال گول کے کنارے رکھ دی اور چل دیا۔ میں نے یہ دیکھ کر تعجب سے پوچھا، بھائی ابراہیم، یہ کون سی عجیب حرکت ہے؟ اس نے کہا، یہ بچے ڈر گئے ہیں، جان بوجھ کر تو نہیں مارا۔ پھر اپنی بات بدل کر گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ عظیم لوگ اپنی زندگی میں اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ ہم لوگ کشتی کلب میں تھے اور پریکٹس کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ابراہیم بھی داخل ہوا اور کچھ منٹ بعد ایک اور دوست بھی آیا۔ اس نے داخل ہوتے ہوئے کہا، ابراہیم جان، تمہاری شکل و صورت اور پرسنالٹی کافی جاذب اور دلچسپ بن گئی ہے۔ جب تم راستے پہ چل رہے تھے تو 2 لڑکیاں تمہارے پیچھے چل رہی تھیں اور مسلسل تمہارے ہی بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر جاری رکھتے ہوئے کہا، جو تم نے نئی پینٹ شرٹ پہنی ہے اور ہاتھ میں ورزش کا بیگ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ تم دور ہی سے کھلاڑی لگتے ہو۔ میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، وہ سوچ میں ڈوب چکا تھا، پریشان تھا، جیسے کہ اسے ایسی باتوں کی توقع ہی نہیں تھی۔ دوسرے دن مجھے ابراہیم کو دیکھتے ہی ہنسی آ گئی۔ لمبی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا پینٹ، ورزشی لباس کو بیگ کے بجائے ایک تھیلا پلاسٹک میں لیے آ رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ اسی طرح کلب میں آیا کرتا تھا۔ دوست لوگ اسے کہتے تھے، ارے بھائی تم کیسے انسان ہو؟ ہم لوگ کلب اس لیے آتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت کھلاڑیوں جیسی بن جائے، لیکن تم اتنی خوبصورت جسامت اور پرسنالٹی کے باوجود یہ کیسے کپڑے پہن کر آتے ہو؟ ابراہیم ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا اور اپنے دوستوں سے یہ بھی کہتا تھا، اگر تم خدا کے لیے ورزش کرو گے تو یہ عبادت ہوگی، لیکن اگر تمہاری نیت اس کے علاوہ کچھ اور ہوگی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم لوگ فیلڈ میں فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ اچانک میں نے ابراہیم کو پویلین کے کنارے پر کھڑے دیکھا۔ دوڑ کر اس کے پاس گیا، سلام کیا اور خوش ہو کر کہا، ارے واہ، تم اور یہاں؟ اس کے ہاتھ میں ایک میگزین تھی، اسے اوپر اٹھا کر کہا، تمہاری فوٹو اس میں چھپی ہے۔ خوشی سے میرے پر نکلنے لگے۔ میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے میگزین لینا چاہا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے کہا، ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، جو بھی شرط ہے وہ قبول ہے۔ اس نے کہا، جو میں کہوں گا وہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، قبول ہے۔ اس نے میگزین مجھے دے دیا۔ بیچ والے صفحے پر میری ایک بڑی فوٹو چھپی ہوئی تھی۔ اس کے کنارے پر لکھا ہوا تھا،
ایک نیا نوجوان فٹ بال چہرہ اور میری کافی تعریف کی ہوئی تھی۔ میں پویلین کے پاس بیٹھا اور دوبارہ میگزین کا یہ صفحہ پڑھا۔ میں نے اس میگزین کی خوب ورق گردانی کی اور پھر سر اٹھا کر کہا، ابراہیم جان، بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے بہت خوش کیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری شرط کیا تھی؟ اس نے کہا، جو بھی ہو قبول ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں بھائی کہو تو صحیح۔ تھوڑا ٹھہر کر بولنے لگا، اب تم فٹ بال مت کھیلو۔ یہ سن کر میں لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے بڑی حیرت سے میں نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ میں دوبارہ فٹ بال نہ کھیلوں؟ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ابھی تو میری شہرت شروع ہی ہو رہی ہے۔ کہا، نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بالکل فٹ بال مت کھیلو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کے چکر میں مت پڑو۔ میں نے کہا، کیوں؟ میرے آگے بڑھ کر میگزین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور میری فوٹو مجھے دکھا کر کہنے لگا، اپنی اس رنگین تصویر کو دیکھو جس میں تم کھلاڑی لباس یعنی چڈی اور ٹی شرٹ میں ہو۔ یہ میگزین صرف میرے اور تمہارے ہی ہاتھوں میں نہیں بلکہ پورے ملک کے ہاتھوں میں ہے۔ ممکن ہے کہ بہت ساری لڑکیوں نے اس فوٹو کو دیکھا ہو یا دیکھیں گی۔ اس کے بعد کہا، میں بات تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مسجد کے پابند جوانوں میں سے ہو، ورنہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ میری نظر میں پہلے اپنے اعتقادات کو مضبوط کرو اور اس کے بعد اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کے چکر میں دوڑو تاکہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے۔ خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ مجھے حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بیٹھا اور ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ ایسے آدمی سے جو ہمیشہ مذاقیہ باتیں کرتا اور عامیانہ بولی بولتا تھا، ایسی باتیں سننا بعید تھا۔ یہ بات تب میری سمجھ میں آئی جب میں نے دیکھا کہ مسجد کے بعض نماز گزار جوان کہ جن کے اعتقادات ابھی پختہ نہ تھے، اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کی تلاش میں گئے اور آہستہ آہستہ آس پاس کے ماحول میں کھوتے گئے اور پھر اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ ید اللہ۔ سید ابو الفضل کاظمی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بازار میں ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابراہیم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے کاندھوں پر چیزوں سے بھرے ہوئے 2 بڑے بڑے ڈبے تھے جو اس نے دکان کے سامنے اپنے کاندھے سے اتار دیے۔ جب اس کا کام ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا اور پھر کہا، ابراہیم صاحب، یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تو مزدوروں کا کام ہے نہ کہ تمہارا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کہا، کام کرنے میں قباحت نہیں ہے بلکہ بیکاری بری چیز ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں خود میرے لیے اچھا ہے، اس سے مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ مجھے مغرور ہونے سے بچا لے گا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں کوئی اس طرح دیکھے گا تو اچھا نہیں ہے، تم ایک کھلاڑی ہو وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا تمہیں پہچانتی ہے۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، ہمیشہ ایسا کام کرو کہ اگر خدا دیکھ لے تو خوش ہو جائے، نہ کہ لوگ۔ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ابراہیم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارا ایک دوست جو ابراہیم کو نہیں پہچانتا تھا، ابراہیم کی فوٹو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور تعجب سے کہنے لگا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ اس کا نام ابراہیم ہی ہے؟ میں نے بھی تعجب سے کہا، اور نہیں تو کیا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطانی مارکیٹ میں میری پہلے ایک دکان تھی اور یہ ابراہیم صاحب ہفتے میں 2 دن مارکیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کندھے پر رسی ڈال کر دکانداروں کا سامان لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ مجھے ید اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرا ایک دوست ہماری دکان پر آیا ہوا تھا تو اس نے انہیں دیکھتے ہی تعجب سے کہا، تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں تو کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ والی بال اور کشتی کا چیمپئن ہے، بہت ہی پرہیزگار آدمی ہے، یہ اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے ایسا کام کرتا ہے۔ یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ یہ نہایت ہی عظیم انسان ہے۔ اس ماجرے کے بعد پھر میں نے انہیں کبھی اس مارکیٹ میں نہیں دیکھا۔ اس دوست کی گفتگو سے میں سوچ میں ڈوب گیا کیونکہ یہ کہانی میرے لیے کافی عجیب و غریب تھی۔ نفس کے ساتھ اس طرح لڑنا عقل سے میل نہیں کھاتی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنے ایک پرانے دوست کو دیکھا، ہم لوگ ابراہیم ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ظہر کے وقت ابراہیم صاحب ہمیں بلانے آئے اور مجھے اور بھائی اور 2 اور لوگوں کو ریسٹورانٹ پر لے گئے
اور بہترین کھانے، کباب، سلاد، کولڈ ڈرنک وغیرہ منگوائی۔ ہمیں بہت مزہ آیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابراہیم صاحب نے کہا کھانا کیسا تھا؟ میں نے کہا بہت مزیدار، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا صبح سے لے کر ابھی تک میں مارکیٹ میں 2 دکانداروں کا سامان ادھر ادھر لے جا رہا تھا، اس لیے کھانے کا ذائقہ اس زحمت کی وجہ سے ہے جو میں نے پیسہ کمانے میں اٹھائی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی کا مدرسہ۔ ایرج گرائی بیان کرتے ہیں کہ انقلاب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ مارکیٹ میں کام کرنے کے علاوہ ابراہیم کسی اور کام میں بھی مصروف تھا، لیکن کسی کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، خود بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، لیکن اس کا اخلاق و کردار بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں اب ابراہیم زیادہ روحانی بن گیا تھا۔ صبح کے وقت ایک کالے رنگ کے شاپنگ بیگ میں کچھ کتابیں اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنی موٹر سائیکل پہ سوار تھا کہ سڑک پر اسے دیکھا تو پوچھا ابراہیم بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے اپنی بائک پر بٹھایا اور راستے میں پوچھا کچھ دنوں سے تمہارے ہاتھ میں یہ کالا شاپنگ بیگ دیکھ رہا ہوں، کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کتاب ہے۔ راستے میں وہ نائب السلطنت کوچے پر اترا اور خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابراہیم تو یہاں کبھی کام نہیں کرتا، پس اسے کہاں جانا ہے؟ اس بات کی کھوج میں میں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ ایک مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چند جوانوں کے ساتھ بیٹھا اور اپنی کتاب کھول دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دینی تعلیم پڑھنے لگا ہے۔ میں مسجد سے باہر آیا اور بوڑھے شخص سے پوچھا اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے آیت اللہ مجتہدی کا مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابراہیم ایک دینی طالب علم بن گیا ہے۔ دیوار پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ زمین اور آسمان کے فرشتے 3 لوگوں پر شب و روز طلب مغفرت کرتے ہیں: علماء، طالب علم اور سقی انسان۔ رات کو جب ہم لوگ پہلوان کلب سے باہر آ رہے تھے تو میں نے کہا بھائی ابراہیم تم دینی تعلیم پڑھنے جاتے ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ وہ اچانک میری طرف پلٹا اور تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دن میں میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آہستہ آہستہ کہنے لگا کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ انسان اپنی عمر کو صرف کھانے پینے اور سونے میں برباد کر دے؟ میں رسمی طور پر طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں اور دوپہر کے بعد بھی مارکیٹ میں کام کرنے جاتا ہوں، لیکن ابھی تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی تک ابراہیم کا معمول یہی کام ہوا کرتا تھا، لیکن انقلاب کی کامیابی کے بعد ابراہیم کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہوئیں کہ پھر وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا تھا۔